بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن خاف اللہ امنا الحالق المغرور من رجا سوا اللہ، کہ جو آدمی اللہ سے امید رکھتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے، خوشبخت رہتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اور وہ آدمی ہلاک ہونے والا ہے، اور وہ آدمی دھوکے میں ہے جو خدا کے علاوہ کسی اور سے امید باندھے ہوئے۔ نا امیدی خدا سے بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں، نا امیدی کرنا خدا تعالیٰ سے۔ بعض اوقات انسان یہ نعرہ لگاتا ہے کہ خدا پر توکل کر رہا ہے، خدا پر امید کر رہا ہے، خدا سے مانگ رہا ہے، لیکن عملی پریکٹیکلی زندگی میں نہیں کر رہا۔ پوچھتے ہیں ہم جی شادی کیوں نہیں کر رہے جی؟ کہتے پیسے نہیں ہیں جی۔ کیوں آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ کرنے کے لیے اس کا بیاہ کیوں نہیں کرواتے، رشتہ کیوں نہیں کرواتے؟ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں۔ یعنی کہہ رہے خدا پر توکل کرتا ہوں، لیکن جب معاملہ یہاں پر آتا ہے تو توکل سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں خدا پر توکل خدا پر ہے تو پھر کیوں رو رہے ہو، کیوں پیٹ رہے ہو، کیوں جو ہے وہ آواز بلند کر رہے ہو، پریشان کیوں ہو، گوشے میں کیوں بیٹھ گئے ہو، غم اور غمی کے آثار تمہارے چہرے سے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ توکل نہیں ہے، خدا سے امید نہیں ہے۔ اس وجہ سے انسان جو ہے وہ بعض اوقات غم کا شکار ہوتا ہے۔ جو آدمی خدا پر توکل کرتا ہے نا جی، وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوتا، کبھی بھی اسے خسارہ نہیں ہوتا، کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، کبھی انزائٹی کا شکار نہیں ہوتا۔ جو آدمی خدا پر توکل کرتا ہے، اکیلا ہے، پریشانی ہوگی اس کو، لیکن کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، خدا میرے ساتھ ہے، اس کی کتاب میرے ساتھ ہے، میرے دل میں آل بیت علیہ السلام کی محبت ہے، میں کیسے اکیلا ہوں؟ جب یہ کہے گا، یہ ذہن میں تصور لائے گا، کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، انزائٹی کا شکار نہیں ہوگا، اضطراب کا شکار نہیں ہوگا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ ڈپریشن کا شکار وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، جو اپنے آپ کو گھاٹے میں محسوس کرتا ہے، جو اپنے آپ کو غمگین محسوس کرتا ہے۔ جس کا خدا ہو وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، جس کے ذہن میں توکل ہو۔ وہ حدیث میں ہے کہ اول العلم معرفت الجبار، پہلا علم یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرے گی کہ آپ کا رب ہے کیا، کس طاقت کا مالک ہے، اس کی صفات کیا ہیں، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، جواد ہے، سخی ہے، کوئی چیز کو قبضہ قدرت سے دور نہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہے، کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی، وہ مرکب نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتا، محتاج نہیں ہے، اس میں نقص اور عیب نہیں پایا جاتا، اس میں محدودیت اور لمیٹیشن نہیں پائی جاتی۔ یہ ساری صفات کے ساتھ خدا کو اپنے جانے، پہلا علم یہ۔ اور آخر العلم تفویض الامر علیہ، اور آخری علم یہ ہے کہ اپنے تمام امور کو اپنے پروردگار کے حوالے کر۔ ہاں لیکن کوشش ضرور کریں، جو آپ کے پاس وسائل ہیں، جتنا ذہن آپ کا جہاں تک کام کرتا ہے، جہاں تک آپ کی رسائی چلتی ہے، اس وقت تک جدوجہد کریں، اس سے آگے جہاں آپ کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے خدا کے حوالے کر دیں، پھر خدا آپ کا مددگار ہوگا، پھر خدا آپ کا حامی ناصر ہوگا، پھر آپ گویا عبادت کر رہے ہیں۔ اور نا امیدی میں نے عرض کیا کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا کہ ایک میرے ہمسائے میں آدمی روزہ نہیں رکھ رہا، تو میں نے اس سے پوچھا روزہ کیوں نہیں رکھ رہا؟ کہنے لگا کہ میں کربلا کے ظالمین میں سے ہوں، میں ان افراد میں سے ہوں جنہوں نے کربلا میں ظلم کیا ہے، اب میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں فائدہ نہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا، سر سے پانی گزر جائے، 1 فٹ ہو یا 2 فٹ، جب آدمی ڈوب جائے نا جی، 1 فٹ سر سے اوپر پانی ہو یا 2 فٹ ہو، دیر از نو ڈفرنس۔
اس میں فرق نہیں ہے. تو امام نے فرمایا اس سے کہنا کہ یہ جو مایوسی کر رہے ہیں نا خدا کی رحمت سے، یہ کربلا میں ظلم کرنے سے بڑا گناہ ہے. اس طرح ایک اور شخص آیا امام کی بارگاہ میں، آ کر کہنے لگا کہ میں ان افراد میں سے ہوں جنہوں نے کربلا میں آپ کے آبا و اجداد پر ظلم کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے اگر امام جعفر صادق نے دیکھا ہے، پریشانی تو ہوئی ہوگی، غمگین تو ہوئے ہوں گے. وہ امام جہاں پر مدینے میں لوگ چاند آسمان پر نہیں دیکھا کرتے تھے محرم کا، کس طرح دیکھتے کرتے تھے؟ امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آواز سے سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے. یہ آیا ہے امام کی خدمت میں نے ظلم کیا، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، مجھے کوئی دعا بتائیں، طریقہ بتائیں، عبادت بتائیں تاکہ میری بخشش ہو جائے. اس طرح سے پتہ ہے کہ کربلا کے ظالمین میں سے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. اس طرح سے یہ بھی ہے کہ خدا کی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہیے. فرمایا تو نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نماز غفیلہ پڑھا کر. ساری زندگی کوشش کرتا رہا، نہیں پڑھ سکتا. مغرب پڑھتا تھا ٹھیک، عشاء پڑھتا ٹھیک، جب بھی نماز غفیلہ کے لیے کھڑا ہوتا تو وضو اس کا باطل ہو جاتا. ساری زندگی کوشش کرتا رہا، لیکن امام نے مایوس نہیں کیا. امام نے گھر سے خالی ہاتھ اس کو نہیں پلٹایا اپنی چوکھٹ سے. بس خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا بہت بڑا گناہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی طاقت پر یقین نہیں رکھتے، اس کی پاور پر یقین نہیں رکھتے، اس کی مملکت پر یقین نہیں رکھتے، اس کے اختیارات پر آپ یقین نہیں رکھتے، اس کے جاہ و جلال اور مقام پر آپ یقین نہیں رکھتے. اس لیے آپ جو ہے مایوس ہو رہے ہیں. من اراد ان یقوی الناس فلیتوکل علی اللہ. جو آدمی چاہتا ہے سب سے اسٹرانگ آدمی، اسٹرانگ کوئی مسل سے نہیں ہوتا، باڈی سے نہیں ہوتا، پیسے سے نہیں ہوتا، اولاد سے نہیں ہوتا، قبیلے سے نہیں ہوتا. حدیث بتا رہی ہے کس سے ہوتا ہے؟ خدا پر توکل کرنے سے انسان اسٹرانگ ہوتا ہے، پاور ہوتا ہے، ڈٹ جاتا ہے. اکیلا ہے تو کیوں کھڑا ہو گیا، کیوں ڈٹ گیا؟ کہا میرا رب میرے ساتھ، پریشان نہیں ہو رہا، پیچھے نہیں ہٹ رہا، مشکلات میں آگے بڑھ رہا ہے. کیوں؟ اکیلا ہونے کو. کیوں؟ میں اکیلا ظاہری طور پر اکیلا ہوں لیکن میرا پروردگار میرے ساتھ. اور شہدائے کربلا میں یہ چیز پائی جاتی تھی. ہم جیسے اگر 72 افراد ہوتے نا 30,000 کے لشکر کو دیکھ کر بھاگ جاتے، لیکن قربان جاؤں نہیں بھاگے. آپس سے آئے میدان میں، آپس سے شاکری، اور بار بار دشمن پر حملہ کر رہے تھے، دشمن پیچھے بھاگ رہا تھا. کسی نے آواز دی اے آپس سے شاکری تو دیوانہ ہو گیا ہے، ہمارے الفاظ پاگل ہو گیا. تو کہنے لگا نعم قد اجننی حب الحسین، مجھے حسین کی محبت نے مجنون بنا دیا ہے، مجھے دیوانہ کر دیا حسین کی محبت نے. اور جس کے دل میں حسین کی محبت آ جائے اس پر توکل ہوتا ہے، اس کے دل میں توکل ہوتا ہے اور خدا کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی رہتی. اور اچھا یہ ایک اور سوال، کیوں کہا گیا کہ اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھیں؟ پتہ کیوں؟ کیونکہ دل وہ عضو ہے جو سارے بدن کو خون بھیجتا ہے. یہ دل میں رکھیں گے آپ کے سارے خون میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت چلی جائے گی. یا حسین کا لیے ہاتھ اٹھے گا تو وہ بھی محبت بھرا ہوگا، زبان چلے گی وہ محبت بھری ہوگی، آنکھیں کسی کو دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی اہل بیت کی محبت سے بھری ہوں گی، سننے کی چیز کوئی آئے گی تو وہ بھی نو ہوگا یا منقبت ہوگی. کہا دل کو بھر لیں اہل بیت. اور یہ بھی یاد رکھیں جس دل میں بغض ہو، کینہ ہو، نفرت ہو، نفاق ہو، اس میں اہل بیت کی محبت آ ہی نہیں سکتی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات. خدا نے اہل بیت کو نجاست سے دور رکھا ہے. اور یہ کینہ، بغض، کسی سے متعلق بری نیت، کسی سے متعلق انتقام کی حس، یہ نجاسات ہیں. اور ہو نہیں سکتا اہل بیت کی محبت بھی وہیں ہو جو پاک مطہر ہے، صاف ہے، زلال ہے، شفاف ہے، اور وہیں یہ نجاسات پائی جاتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے پہلے دل کو صاف کریں،
پھر اہل بیت کی محبت سکھانا تاکہ وہ قائم و دائم رہے، آپ کی نجات کا سبب بنے، آپ کی پاکیزگی کا سبب بنے، آپ کی شرافت کا سبب بنے، آپ کی نجابت کا سبب بنے۔ ثلاثۃ من کن فیہ لم یندم، 3 چیزیں اگر کسی آدمی میں ہے نا تو کبھی بھی پشمان نہیں ہوتا۔ ترک العجلہ، جلد بازی کو چھوڑ دینا، جلد بازی سے دوری اختیار کرنا۔ آپ میں جلد بازی نہیں ہے نا، تحمل ہے، ٹھہراؤ، کبھی پشمان نہیں ہوں گے۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں، جب آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہو نا، یا کوئی وعدہ لے رہا آپ سے کوئی، تو فوراً اسے جواب نہ دیں، کہیں کہ تھوڑا مجھے ٹائم دو، کل جواب دو۔ جلد بازی میں فیصلہ جو کرتے ہیں پشمانی بھی ہوتی ہے اور بدنامی بھی ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی نے آپ کے پاس آیا، رویا ہے، پیٹا ہے، پریشان ہوا، مجھے پیسے چاہیے، آپ نے جذبات میں آ کر وعدہ کر دیے اور آپ کے پاس ہے نہیں، ظاہر ہے وعدہ نہیں نبھائیں گے گناہ ہے، وعدہ نہیں نبھائیں گے بدنامی ہو جائے گی، اور وعدہ نبھائیں گے تو پیسے آپ کے پاس نہیں ہے، قرض لے کر دینے پڑیں گے، وہ ایک اپنی مشکل ہے۔ بس جلد بازی جو آدمی نہیں کرتا کبھی بھی پشمان نہیں ہوتا۔ والمشورہ، جو آدمی مشورہ کرتا ہے وہ کبھی پشمان نہیں ہوتا۔ والتوکل عند العزم علی اللہ عز وجل، جلدی نہ کرے، مشورہ کرے، پھر فیصلہ کر لے، اور فیصلہ کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرے، تو کبھی بھی انسان جو ہے وہ پریشان بھی نہیں ہوگا اور پشمان بھی نہیں ہوگا، ندامت اس میں نہیں آئی۔ من قطع انقطع الی غیر اللہ وکلہ اللہ علیہ، کہ جو آدمی خدا پر امید نہیں مانگتا، غیر خدا پر امید باندھتا ہے، تو خدا اس کو اسی کے حوالے کر دیتا، اسی کے حوالے۔ خدا اگر کسی سے نگاہ دور کر لینا، لوگوں کے حوالے کر دے، تو اس کی پریشانیوں میں کمی نہیں آئے گی، اضافہ ہوگا۔ کیونکہ لوگ کون ہیں؟ ان میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دوسرے کی اچھائی کو دیکھ نہیں سکتے، دوسرے کی ترقی کو دیکھ نہیں سکتے، دوسرے کو بے نیاز ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، دوسرے کو کسی مقام پر، منزلت پر دیکھ نہیں سکتے۔ اور پھر لوگوں کی جو اماؤنٹ ہے، پراپرٹی ہے، ان کے جو پاس جو مال ہے وہ محدود ہے، محدود مال ہے، اور ساتھ لوگوں میں ایک اور خصوصیت بھی ہے، ان میں کنجوسی پائی جاتی ہے، مال کے ختم ہونے کا خوف پایا جاتا ہے۔ ایک آدمی جو خود محتاج ہے وہ آپ کو کیا دے گا؟ خود اس میں نقص پایا جاتا ہے، وہ آپ کو کس طرح دے گا؟ خود اس کی اپنی دولت کا پتہ نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے اس کی دولت، وہ آپ کو کچھ دے سکتا ہے؟ بس اس سے مانگے جس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، جس میں حسد نہیں پایا جاتا، جس میں کنجوسی نہیں پائی جاتی، جس میں کوئی عیب و نقص نہیں پایا جاتا، جس میں اس کی مخلوق جتنی کھائے اس کے خزانے میں کمی نہیں لا سکتی، بس اس سے مانگیں۔ بس یہ جہنم کے دروازے پر جو عبارت لکھی ہوئی ہے، اس کو ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، اور دوسرے عربی خطبہ پڑھنے کے بعد دوسرے خطبے دے جاتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعوں سے عرض کر رہا ہوں کہ جنت کے ہیں 8 دروازے، جہنم کے ہیں 7 دروازے، اور جنت کے دروازوں پر بھی کچھ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں اور جہنم کے دروازوں پر بھی کچھ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جہنم میں آپ نے جانا نہیں ہے، لیکن احوال کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہاں کیا خبر ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو آنڈی گوانڈی یار دوست جو اہل بیت سے بغض کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، انہوں نے جانا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ ان کو بتائیں کبھی کہ سرکار جہاں آپ نے جانا ہے تو وہاں کیا احوال ہے۔ من رجا الی اللہ سعادہ، جو اللہ سے امید باندھتا ہے وہ آدمی خوشبخت ہو جاتا ہے۔ من خاف اللہ امنا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ الحالق المغروب من رجا سوا اللہ، مغرور من رجا سوا اللہ، وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا، دھوکے میں رہے گا جو اللہ کے علاوہ کسی سے امید باندھتا ہے۔ کیوں ہلاک ہو جائے گا؟ کیونکہ جس سے امید باندھ رہا ہے وہ خود ہلاک ہونے والا ہے، خود اس کا پتہ نہیں ہے، وہ خود اس کی اپنی گارنٹی نہیں ہے۔ جو خود آدمی مانگ رہا ہے وہ کس کو کیا دے گا؟ جی
اس سے مانگیں جو کسی سے نہیں مانگتا، سب اس سے مانگتے ہیں، اور پھر کسی کے وسیلے سے مانگیں، یہ بھی ضروری، ان ہستیوں کے وسیلے سے مانگیں جن ہستیوں کے وسیلے سے حر کو ملا، حبیب ابن مظاہر کو ملا، مسلم بن اوسجہ کو ملا، سلمان فارسی کو ملا، ابو ذر غفاری کو ملا، مقداد کو ملا، عمار یاسر کو ملا، اویس کرنی کو ملا. کیونکہ ہمیشہ دیکھیں نا، دلیل ہونی چاہیے کس کے واسطہ دے رہے ہیں. دلیل یہی ہے کہ گزشتہ لوگوں نے مانگا، ان کو مل گیا، ان کا واسطہ دے کر.